رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم وبك نستعين۔ دیکھیں آج ہم اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں نورانی قاعدہ۔ اصل میں اس کی بنیاد ہے میری اہلیہ محترمہ، ان کی کتاب تھی، میں نے خواتین کو پڑھانی تھی ریاض الصالحین، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اس کو پڑھائیں گی بھی، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں دن کم ہے اور یہ خواتین کا گھنٹہ ہے، ان کی جو شاگرد ہیں وہ اس وقت پڑھتی تھی غالباً 9:15 سے 9:45 تک، تو بجائے اس کے ہم نے کہا کہ ہم بنیاد سے اٹھا لیتے ہیں اس کو۔ یہ میں اپنی اہلیہ کے اس ایصال ثواب کے لیے، والدہ محترم ہے میری اہلیہ ہے، اتنے ہمارے ساتھی ہیں، ان کے گھر کے جو بھی افراد خواتین ہیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہماری نیت۔ دوسری نیت ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو یہ ساتھی ہیں، ہم خصوصاً خواتین پہلے نمبر پر ہے اور ہم دوسرے نمبر پر ہے، کہ ہم اس انداز میں اس قاعدے کو اٹھائے کہ یہ ہماری بنیاد بن جائے۔ یعنی ہمارے ہاں کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہاں کی تجوید بہت مشہور سمجھی جاتی ہے، سمجھتے ہیں لوگ، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت کمی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری فکر ہے لیکن عملاً کمزوری مجھے نظر آتی ہے۔ تو ہم قاعدے کو بڑے سکون سے اس انداز میں پڑھائیں گے کہ جتنی بھی خواتین ہیں اور آپ حضرات اس کو اتنا سنجیدہ لے کے اور اس کی مشق کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک بہترین قسم کے استاد بنیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ جو دیکھیں، جب بھی آپ پڑھائیں نا، جب بھی 2 قسم کی پڑھائی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ نورانی قاعدہ ہے۔ اب دنیا میں بہت سارے قاعدے بنے ہیں۔ لفظ قاعدہ کے کیا معنی ہیں؟ بنیاد۔ قاعدہ کے معنی بنیاد، یہ ذہن میں رکھیں۔ قواعد، دیکھیں قاعدہ کیا معنی؟ بنیاد۔ اس کی جمع کیا ہے؟ قواعد۔ تو قواعد کے معنی بنیادیں، جمع قواعد۔ قواعد کے معنی بنیادیں، قاعدہ کے معنی بنیاد اور قواعد کے معنی بنیادیں۔ دیکھیں یہ میں نے آیت لکھی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں، اور ساتھ ساتھ دعا فرما رہے تھے ربنا، اصل میں ہے یا ربنا۔ جب بھی ربنا زبر کے ساتھ ہو نا، با پر زبر ہو تو ہمیشہ ہوگا یا ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہماری طرف سے اس عمل کو، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔
تو دیکھو قواعد کا کیا معنی کیا، تو نورانی قاعدے اس لیے کہتے ہیں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، ان کے حالات ہم نے قاعدے میں لکھے ہیں۔ وہ سارے دنیا میں قاعدے بنائے، سب صحیح ہے، سب اس لیے بنائے گئے تاکہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے بچہ ہے یا وہ شخص مرد عورت ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اس کی ایک بنیاد پڑھے، پھر وہ قرآن شروع کرے۔ قرآن کے حروف ہے، قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کے بنیادی اصول ہیں، وہ اس کو معلوم ہو جائے تو قرآن پڑھنے میں اس کو مشکل نہ ہو، اور پڑھے تو بہتر طریقے سے پڑھ سکے، اس کے لیے قاعدے بنائے گئے ہیں۔ آگے خلاصہ میں بتاؤں گا کہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ نورانی قاعدہ ہے۔ نورانی کیوں کہتے ہیں؟ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس لیے نورانی قاعدہ کیا، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اچھا، قاعدہ کے معنی بنیاد، چونکہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے اس لیے قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ میں نے کہا نا، یہ جب بھی آپ پڑھائیں تو دیکھیں، ایک ہے خود پڑھنا، خود سیکھنا، ایک ہے دوسروں کو سکھانا۔ ہمارے دارالعلوم کورنگی میں جو مولانا تقی عثمانی صاحب کا مدرسہ ہے، قاری عبدالرشید صاحب بہت بڑے استاد ہیں، بہت بڑے، یعنی قراءات کے اور قرآن کے بڑے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انتقال ہو گیا۔ وہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو ایک مرتبہ دورانی طالب علمی جا کے ان سے بہترین قاعدہ پڑھا، ویسے پہلے سے قاری تھے، قاعدہ پڑھا، پڑھ کے آ گئے، جب عالم بنے پھر سے پڑھنے گئے تو قاری صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تو بہت اچھا قاعدہ پڑھتے ہیں، ماہر ہیں، پڑھ چکے ہیں، دوبارہ کیوں آئے؟ کہنے لگے حضرت پہلے اپنے لیے پڑھا تھا، اب دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہوں، پہلے اپنے لیے سیکھا تھا، اب اس لیے آیا ہوں کہ دوسروں کو سکھاؤ۔ حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمت تیرے سپرد، حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمت تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ خود سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، خود بننا ہے، دوسروں کو بنانا ہے۔ اپنی اولاد بھی تو ہے نا یار، جب ہماری تربیت اچھی ہوگی تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے، اپنی چیزوں پر نظر رکھیں گے۔ یقین جانیں آپ بہترین قاعدہ پڑھیں بہترین ماحول میں، شرط یہ ہے بہترین قاعدہ پڑھے بہترین ماحول میں۔ بہترین ماحول میں نہیں پڑھیں گے نا پھر بھی مزہ نہیں آئے گا۔ بہترین قاعدہ بہترین ماحول میں پڑھے نا، خود بخود غیر اختیاری طور پر آپ اپنے ملازمین پر نظر رکھیں گے، یار ان کا کلمہ ٹھیک ہے یا نہیں، ان کی نماز ٹھیک ہے یا نہیں، میرے گھر میں میرے بچوں کی نماز ٹھیک ہے، پڑھنے جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، خود بخود آپ کے اندر اثر آ جائے گا، آپ پر اثر پڑے گا اس کا۔ تو اس لیے سکون سے ذرا اس سفر کو لے کے چلنا ہے، ایصال ثواب کا سفر بھی ہے، اہم سفر ہے، انشاءاللہ اس کا ایک ایک لفظ کا ثواب پہنچے گا ہمارے مرحومین کو انشاءاللہ۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب دوسروں کو سکھانا ہو نا، جو دعائیں میں نے پڑھی، ہمیشہ میں نے جن بزرگوں سے پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں کی عادت تھی، یہ دعائیں پڑھتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ربی، جب بھی ربی قرآن میں آ جائے، ربی، را با زبر رب با زیر بی، کیا بنا؟ ربی، اصل میں ہوگا یا ربی، شروع میں بھی یا ہے اور آخر میں بھی یا محذوف ہے۔ وہ جو زیر ہے نا وہ اس بات پر دلالت کر رہے کہ یا یہاں سے حذف کی گئی ہے، ربی تھا، وہ یا کو ہٹا کر کے زیر اس کی جگہ لگا دیا گیا، یا ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ ان کو فرعون کی طرف بھیج رہے تھے نبوت دے کے کہ جاؤ ان کو اللہ کا پیغام دو، سناؤ، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ کوئی بھی کام ہو، ان کا کام بہت بڑا تھا،
اللہ کا پیغام فرعون کو دینا آسان کام تھوڑی تھا، جانا ہمارا یہ کام ہے، تجوید پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام کریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، ہر مقصد کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اے اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، ویسر، اور آسان کر دیجئے میرے لیے، امری، میرے کام کو، وحلل عقدۃ من لسانی، وحلل، اور کھول دیجئے میری زبان کی گرہ، عقدہ گرہ، من لسانی، میری زبان کے گرے کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ ایک یہ دعا ہے، ایک یہ دعا ہے فرشتوں کی دعا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا، پھر فرشتوں نے کہا کیوں بناتے ہیں، یہ تو خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر آدم علیہ السلام بنائے گئے، ان کو پیش کیا گیا، تو فرشتوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو نے ہمیں علم دیا ہے وہی علم ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ بہترین دعا ہے، ہمارے بزرگوں کی عادت ہے، جب بھی پڑھاتے ہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے یہ دعا پڑھتے ہیں سر شروع میں، ٹھیک ہے۔ تیسری دعا درود ابراہیمی، سب سے افضل درود ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ ہی قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے، لائق ہے، مجید، بزرگی والے ہیں، شان والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ قابل تعریف ہیں، تعریف کے قابل ہیں، اور مجید شان بزرگی والے ہیں۔ اور پھر آخر میں رب یسر، رب اصل میں کیا بنے گا، یا ربی، اے میرے رب، یسر، آسان کر دے، کام کو بھی میں شروع کر رہا ہوں، دین ہے، دنیا ہے، نیک کام ہے، اچھا کام ہے، ربی، اے میرے رب، یسر، آسان فرما دے اس کام کو، ولا تعسر، اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر، اور اس کو پورا فرما دے، تمام کر دے اس کو خیر کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، خیر کے ساتھ اس کو مکمل فرما دے۔ تمم بالخیر، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اے کھولنے والے، مشکلات کو ختم کرنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے، یا فتاح، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، اے کھولنے، یا فتاح، یا علیم، اے جاننے والے۔ اصل علم تو اللہ کا ہے نا، علم کی پوری حقیقت تو اصل اللہ کے پاس، ہمیں تو بس وہ بوندا باندی، وہ چھوٹے چھوٹے وہ مل جاتے ہیں نا۔ یا علیم، اے جاننے والے، وبک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ دعائیں ساتھی یاد کر لے، خواتین بھی یاد کر لے، اگر آپ کہیں تو کل پرچے پہ میں لکھ کے دے دوں آپ کو، یہ میں دے رہا ہوں عادت، ساتھ ساتھ یہ پرچے پہ دے دیا کریں گے، تو یہ بھی ساتھ لے لیا کرے، کوئی جلدی نہیں ہے، شروع میں بنیاد الحمدللہ دیکھیں آپ زیادہ تر خواتین تو پڑھ چکی ہے، اور دو کام کرنے ہیں، طریقہ کار کو سمجھنا ہے، پڑھانے کے طریقے کو، جتنا سکون سے پڑھاؤ گے آپ کو علم میں برکت ہوگی، وہ سکون منتقل ہوگا آپ کے شاگردوں کی طرف۔ لاپرواہی میں پڑھائیں گے
تو اتنا وہ آپ کے طلبہ پر اس کا اثر منفی پڑے گا پھر۔ تو ایک تو یہ دعائیں میں کل لکھ کے دے دوں گا سب کو ترجمے کے ساتھ، یہ ساتھی یاد کر لے، کوشش کرے یاد ہو جائے۔ اور قاعدہ کے کیا معنی ہیں؟ اچھا، اس کو نورانی قاعدہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کی طرف منسوب ہے، یہ آیت بھی پڑھ لی ہم نے، یہ دیکھیں آگے، یہ اصول بھی یاد رکھیں۔ یہ جو میں نے بنایا نا، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ سارے بچوں کو دیکھا، ان لوگوں کو پڑھایا، ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا تو ان چیزوں کی کمی نظر آئی۔ تجوید کی روح مشق ہے، یہ 3 اصول ہے۔ تجوید کی روح کیا ہے؟ مشق۔ آپ بہترین قواعد یاد کر لیں، قاعدہ پڑھ لیں بہترین، پھر اس کے بعد جو قواعد اصول ہے وہ یاد کر لیں۔ نون ساکن تنوین کے قاعدے، میم ساکن کے قاعدے ہیں، حمزہ کے قاعدے ہیں، لام کے قاعدے ہیں، را کے قاعدے ہیں، اتنے بھی قواعد مخارج صفات سب یاد کر لیں۔ آپ کی مشق نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ مشق بہت ضروری ہے، تجوید نام ہی مشق کا ہے، خصوصاً حروف کی مشق۔ حروف نہیں ہے 29 حروف، یہ اینٹ ہے، اینٹ، پہلی اینٹ ہے۔ تو تجوید کی روح کیا ہے؟ مشق ہے۔ اچھا، ایک اصول یاد رکھیں، جب مشق کرے خصوصاً سبق کم بس زیادہ، جلدی نہ کریں، ٹائم لگنے دیں۔ کیا کرنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے سکون سے۔ تجوید کی روح مشق، سبق کم مس زیادہ۔ اور مس جب بھی کریں گے نا، آواز کے ساتھ الگ الگ سانس میں، جب بھی مشق کریں گے، میں مشق کر رہا ہوں، الف الف الف، حا 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 حا، عین عین عین۔ دیکھیں میں عین کو مخرج سے ادا بھی کر رہا ہوں، میں اس کی صفت کو بھی ادا کر رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں۔ عین، صاد صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا طا، تا تا، قاف۔ یہ تو میں کم صرف سمجھا رہا ہوں، مشق یوں نہیں ہے، مشق تو پھر لگے رہے، ایک حرف کے پیچھے پڑ گئے، جتنی بہتری لا سکتے ہیں آپ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں، حروف کی مشق ہو جائے اور یہ عادت پڑ جائے۔ اکیلے میں بیٹھیں، مشق آواز کے ساتھ، الگ الگ سانس میں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے، کب کسی کو پڑھانا ہو نا تو آپ کو پہلے کہ یہ چیزیں مجھے زبانی یاد ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ آگے ہے نورانی قاعدے کے بارے میں، یہ آرام سے بتائیں گے، ابھی بتا دوں۔ دیکھیں نورانی قاعدہ کیا، خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ نورانی قاعدہ میں کل 17 تختیاں ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ اچھا 16 تختیاں ہیں، جتنے بھی قاعدے آپ اٹھائیں گے 16 تختیاں، میں نے 17 کر دیے۔ میں نے جو کام، میں نے کتنی کیے؟ کل تختیاں ہیں 16 اور ایک آخر میں خاتمہ ہے۔ خاتمہ کا مطلب مشترکہ مشق ہے اس کے آخر میں، تو کل 16 تختیاں۔ میں نے 17 کیوں کیے کہ انہوں نے تختی نمبر 8 کو حروف مدہ اور حروف لین کو ایک کر دیے، ایک تختی میں شمار کیا ہے۔ میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، حروف لین کو الگ کر دیا ہے، حروف مدہ کو ہے بھی الگ الگ، اصول کے مطابق الگ الگ ہے نا، تو میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ تو کتنی تختیاں بنی؟ 17 بن گئی۔ 16 تھی، میں نے ایک حروف مدہ حروف لین کو الگ کر دیا تو کتنی بن گئی؟ 17۔ تو نورانی قاعدے میں کل 17 تختیاں ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ خاتمہ کا مطلب یہ ہے جب ختم ہو جاتے ہیں تو آخر میں ان کا ایک مکمل خلاصہ دیا ہے، اس میں مشترکہ مشقیں ہیں، قواعد کی مشق کرائی ہے۔ کل 17 تختیاں ہیں اور ایک خاتمہ، لیکن بنیادی تختیاں 8 ہیں، باقی مشقیں ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر قاعدے بنائے گئے، جتنے بھی قاعدے ہیں، عربی میں اردو میں جتنے بھی قرآن کے قاعدے بنائے گئے، بنیادی تختیاں 8 ہوتی ہے۔ کتنی؟ 8۔ باقی مشقیں ہیں ان کی، ان تختیوں کی مشقیں ہیں۔
8 بنیادی تختیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 مفردات، مفردات الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ پہلی تختی اس کو مفردات بولتے ہیں، الگ الگ حروف کو مفردات بولتے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ نمبر 2 حرکات، زبر زیر پیش والی تختی، زبر زیر پیش۔ نمبر 3 تنوین۔ نمبر 4 کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، صرف حرکات ہو زبر زیر پیش۔ وہ بعض قاعدوں میں لکھا پڑی حرکات کھڑی حرکات، یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف حرکات بولیں گے تو اس سے مراد ہے حرکات۔ کھڑی حرکات بولیں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ نمبر 5 حروف مدہ جو آپ پڑھ لیں گے۔ نمبر 6 حروف لین۔ نمبر 7 جزم، جس کو سکون بھی کہتے ہیں، جزم سکون والی تختی۔ تشدید، نمبر 8 تشدید، شد بھی کہتے ہیں تشدید بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں، شد تشدید۔ یہ 8 بنیادی تختیاں، باقی سب کیا ہیں؟ ان کی مشقیں ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔